الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، دنیا والوں کی ہدایت و رہنمائی اور سیدھا اور صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور بھیجا۔ ان نبیوں اور رسولوں میں آخری نبی اور رسول امام الانبیاء، خاتم الرسل، سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی جلالت شان، عظمت اور قدر و منزلت کا عالم یہ ہے کہ آپ سے افضل انسان نہ آپ سے پہلے کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی آئے گا۔
آپ سارے نبیوں کے سردار، آپ کی حیثیت تمام انبیاء و رسل میں سب سے عظیم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے آپ کو وہ فضائل عطا فرمائے، آپ کی وہ عظمتیں بیان کیں کہ جو فضائل نہ دیگر انبیاء و رسل کو حاصل ہیں اور نہ جو عظمتیں دیگر نبیوں اور رسولوں کی ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں آپ کو عطا کی گئیں، انہی میں سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے دیگر نبیوں کے مقابلے میں 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی۔ ان میں ایک چیز آپ نے بیان فرمائی کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آپ امی تھے، یعنی آپ نے کسی اسکول، کسی مدرسے، کسی درسگاہ، کسی تعلیم گاہ، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، آپ صرف مادری زبان جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے آپ کو زبان کی جو طلاقت، زبان کی جو فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی، دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی حکیم، کوئی بھی سائنسداں، یہ تو بہت معمولی بات ہے، آپ کی فصاحت و بلاغت کو کوئی نبی اور رسول بھی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ یہ نبی امی، مادری زبان جانتے، لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، اس میں کوئی آپ کی قدر و منزلت نہیں گھٹتی، کیونکہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی اللہ کی آیت کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی یعنی قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ یعنی ان کے عقیدے، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کی صفائی اور ستھرائی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت یعنی قرآن مجید اور احادیث کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مقام ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو رب کائنات نے نبی بنایا۔ جب جبریل امین آئے اور کہا کہ پڑھیے تو آپ نے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سب سے آخری کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، تو یہ وہ کتاب تھی کہ جس کو آپ نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور دنیا کا کوئی بھی فلسفی، دنیا کا کوئی بھی حکیم، دنیا کا کوئی بھی شاعر، دنیا کا کوئی بھی بلیغ، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا زبان داں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی کتاب
اور آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جانے والی کتاب کہ جس کی تلاوت بھی آپ نے لوگوں کو سکھائی اور جس کے معانی اور مفاہیم بھی لوگوں کو بتائے، دنیا کا کوئی شخص ویسی کتاب پیش کرنے سے قاصر رہا۔ حکمت اور فصاحت و بلاغت کا خزانہ ہے قرآن مجید، اور قرآن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی زبان مبارکہ سے بحیثیت نبی اور رسول کہلوایا، آپ نے جو کچھ بحیثیت نبی اور رسول فرمایا وہ بھی فصاحت میں، بلاغت میں، حکمت میں، کلام کے عظیم ہونے میں دنیا کے سارے کلاموں سے فائق اور برتر۔ اسی کو آپ نے فرمایا کہ انی اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی میری زبان سے رب کائنات نے وہ باتیں نکلوائی ہیں کہ الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن اپنے اندر حکمتوں کا ایک سمندر رکھتے ہیں وہ الفاظ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ 3 حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مبارک اقوال، ان پر دین کی بنیاد ہے۔ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین کی بنیاد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، اور اس کے بعد وہ 3 حدیثیں بیان کی، اور کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں، بیان کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ ان میں سے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ انما الاعمال بالنیات 2 الفاظ کا کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حکمتیں دیکھیے، اس کا معنی اور مفہوم دیکھیے۔ فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال میں آپ کا وضو بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تلاوت بھی ہے، قربانی بھی ہے، طواف بھی ہے، سعی بین الصفا والمروہ بھی ہے، غرض ہے کہ وہ تمام کام جو ہم اللہ سے ثواب کے لیے اس کے لیے کرتے ہیں، فرمایا سب کا دار و مدار نیت پر۔ عمل میں جیسی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ کرتے جائیے شرع، آپ ایک ایک عمل کو بیان کرتے جائیے۔ دوسری بات کہتے کہ دوسری وہ حدیث جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو قرآن میں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں، وہ لائق رد ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ ایک لائن کا بھی نہیں ہے یہ ٹکڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دین کو واضح کر دیا کہ کوئی بھی دنیا کا شخص قیامت تک اگر کوئی ایسی چیز لے کر آئے جس کا ثبوت کتاب اللہ ہمیں نہ ہو، جس کا ثبوت سنت رسول اللہ ہمیں نہ ہو، سوچنے اور سمجھنے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رد کر دو، اس کو قبول مت کرو۔ اور کہتے ہیں تیسری حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کہتے ہیں پوری دین کی بنیاد ہے ان 3 حدیثوں پر، اور اگر آپ دیکھیں بے شمار حدیثیں اس طرح کی مل جائیں گی۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک پیدا کرے اس کو چھوڑ دو، جو مشکوک نہ ہو، جو دل میں شک پیدا نہ کرے اس کو لے لو۔ کتنی بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا
کیا دین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ 5 الفاظ آپ نے بیان فرمائے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اور اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے اور امام وقت کے لیے۔ بن کے رہو اللہ والا، ہو کے رہو اللہ کی کتاب والا، طریقہ اختیار کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خیر خواہی اختیار کرو عام لوگوں کے لیے بھی، اور خیر خواہی اختیار کرو امام وقت کے لیے بھی، خلیفہ وقت کے لیے بھی۔ انہی جوامع الکلم میں ایک وہ حدیث ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کی، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بہت سیدھا سا ترجمہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اس سے عظیم کلام کسی انسان کا ہو سکتا؟ آج ہم دنیا میں قتل دیکھتے ہیں، خوریزی دیکھتے ہیں، چوری، بدکاری، عیاری، مکاری، دوسروں کے خلاف گواہیاں، غلط فیصلے، عدلیہ کے غلط فیصلے، لوگوں کے غلط فیصلے، ظالم کا ساتھ دینا، ظلم کرنا، گالیاں دینا، اولاد کے حقوق کو ادا نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانیاں کرنا، ماں باپ کے کا خیال نہ رکھنا، شوہر کے حقوق ادا نہ کرنا، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ یہ سب کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس مسلمان نے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے نے، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے فرمان کو، اس چھوٹے سے قول کو یاد ہی نہیں رکھا کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اگر آدمی اس کو یاد کر لے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، ظلم ختم ہو جائے گا، قتل ختم ہو جائے گا، گولہ باری ختم ہو جائے گی، بدکاری ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ختم ہو جائے گا۔ یہ انسانی معاشرہ، یہ ہمارا معاشرہ، یہ پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون چاہتا ہے کہ اس کو گالی دی جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے حقوق غصب کیے جائیں؟ کون چاہتا ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے؟ جب خود نہیں چاہتا تو دوسرے پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ جب خود نہیں چاہتا کہ اس کے حقوق غصب کیے جائیں تو دوسروں کے حقوق غصب کیوں کرتا؟ جب خود نہیں چاہتا کہ اس کو گالی دی جائے تو دوسرے کو گالی کیوں دیتا؟ جب خود نہیں چاہتا کہ اگر میں کسی دکان پر سامان لینے کے لیے جاؤں اور دکاندار مجھے غلط سامان دے تو وہ خود غلط سامان کیوں دیتا؟ وہ نہیں چاہتا کہ دکاندار کم تول کر اس کو دے تو جب وہ دودھ ناپتا ہے تو کیوں کم ناپتا؟ جب وہ نہیں چاہتا کہ دکان پر اس کو ملاوٹ کا سامان ملے تو خود ملاوٹ کا سامان کیوں بیچتا؟ آپ شرح کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیے شرح۔ ہر وہ غلط کام کہ جو آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، یا جو آج کل نئی دنیا میں جو لوگوں کے اکاؤنٹ ختم کرنے اور خالی کرنے کے نئے نئے طریقے
ہمارے بچوں اور نوجوانوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، چوری کے لیے جاتے وقت، کسی کی تجوری توڑتے وقت، کسی کے یہاں ڈاکہ ڈالتے وقت، کسی کا اکاؤنٹ مختلف طریقوں سے خالی کرتے وقت، کیا اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرے گا تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ یقیناً اچھا نہیں لگے گا، تو پھر دوسرے کے ساتھ وہ ایسا کیوں کرتا؟ ہو سکتی دنیا کے امن و امان کو برقرار رکھنے اور برائیاں کو ختم کرنے کے لیے اس آدھے لائن یا پون لائن یا ایک لائن سے زیادہ کوئی کلام ہو سکتا؟ کتابیں لکھی جا سکتی، بڑی بڑی بکس تیار کی جا سکتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے کے امن و امان کے لیے اور برائیاں ختم کرنے کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ لکھ کے رکھ لیں ہم یہ فرمان رسول اپنی جیب میں، اپنی ڈائری میں، اپنے نوٹ بک میں، اپنی یادداشت کی کاپی میں، اور کبھی کبھی جس طریقے سے ہم اپنے اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں، اپنا لین دین چیک کرتے ہیں، کس سے ہمیں لینا ہے، کس کو دینا ہے، اس کو بھی لکھ کے رکھ لیں، اور کبھی کبھی کھول کر دیکھ لیا کریں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ مسند احمد کی ایک روایت، ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے، بدکاری کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام موجود، اس کو ڈانٹنے لگے، کیا کہہ رہے ہو تم یہ؟ اور اس نبی کے سامنے جس کے مقام و مرتبہ کا پوری دنیا میں کوئی نہیں، بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، آنے دو۔ آپ نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی شخص یہی کام تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا دوسرے کیوں پسند کریں گے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے؟ اس کے بعد آپ نے بیٹی کا ذکر کیا، آپ نے بہن کا ذکر کیا، آپ نے پھوپھی کا ذکر کیا، آپ نے خالہ کا ذکر کیا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری پھوپھی اور تمہاری خالہ کے ساتھ ایسا سلوک اور برتاؤ کیا جائے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا رہا کہ نہیں، میں یہ کام اپنے رشتہ دار خواتین کے ساتھ قطعاً پسند نہیں کروں گا۔ اور آپ اس پر فرماتے رہے تو دوسرے بھی تو اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی پھوپھیوں اور اپنی خالاؤں کے ساتھ یہ پسند نہیں کریں گے؟ جب تم پسند نہیں کرتے تو دوسرے کیوں پسند کریں گے؟ اور اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تو اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد وہ کسی برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ذرا سوچ کے تو دیکھیں ہم کبھی، غور کر کے تو دیکھیں ہم کبھی کہ اگر ہم کسی کے ساتھ غلط سلوک کر رہے، آج ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہم اختیار کرتے ہیں، ذرا ماں باپ کو ڈانٹ پھٹکار، ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنا، ماں باپ کو انہی کے بنائے ہوئے گھر سے نکال دینا، انہی کی بنائی ہوئی فیکٹری اور انہی کی بنائی ہوئی کمپنی سے ان کو بے دخل کر دینے والی اولاد، ذرا 30-40 سال کے بعد اس بات پر غور کرے کہ آج ماں باپ جس حال میں ہیں، جس عمر میں ہیں، 30-40 سال کے بعد وہ بھی اسی عمر میں ہوگا، وہ بھی اسی حال میں ہوگا۔ آج جہاں وہ کھڑا ہے
وہاں اس کی اولاد کھڑی ہوگی. آج جہاں اس کے ماں باپ کھڑے ہیں کل وہاں وہ کھڑا ہوگا 30-40 سال کے بعد. کیا وہ گوارا کرے گا کہ اس کی اولاد اس کو اس کے مکان سے بے دخل کر دے، اس کی کمپنی سے بے دخل کر دے، اس کے تجارتی مرکز سے بے دخل کر دے، اس کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر دوسروں کے سہارے پر چھوڑ آئے؟ کیا گوارا کرے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ایسا سلوک کیوں کرتا؟ پھر اس حدیث کو سنیں، اس کا مفہوم سنیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، دعویٰ چاہے کتنا ہی کرے، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. آخری بات، صحیح مسلم کی ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت سے جہنم سے نجات دیتی جائے، فمن احب منکم ان یزحزح عن النار ویدخل الجنۃ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ جہنم سے اس کو بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، تو اس کی موت حالت اسلام اور حالت ایمان میں آئے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. حالت ایمان میں موت آئے. جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے یعنی اپنی موت تک وہ مومن اور مسلمان بن کر رہے. اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ وہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے. جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہی کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر آدمی اپنے لیے اچھائی اور خیر پسند کرتا ہے، برائی اپنے لیے کوئی پسند نہیں کرتا کہ دوسرے اس کے ساتھ برائی کریں. تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی خیر کرے، بھلائی کرے، ان کے حقوق کی پاسداری کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے، اور ظلم و جور جیسے اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ بھی وہ ایسا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن چیزوں کی آپ نے رہنمائی فرمائی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات اس پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. رب کائنات ظالموں کو ہدایت دے کہ وہ ظلم سے باز رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.